ناطے میں عرض کر رہا ہوں، میں دل کا رونا آپ کے سامنے رو رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے دل کو مخاطب کر کے یہ بیان کر رہا ہوں اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا را پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے سارے اسباب ہم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، پھر اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہو۔ آج جو ہمارا حال پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کیے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے گناہوں کا ہماری طرف ہمارے گناہوں کا بدلہ ہے جو اللہ آج ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ یہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، ان کو لہولہان کیا جا رہا ہے، ان کو تہس نہس کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں اور اسلام اور اہل اسلام کو آج للکارا جا رہا ہے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمان آپ کے سامنے ہیں، نہتے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم جو جبر کیا جا رہا ہے، میرے بھائیوں پوری دنیا میں آپ سروے کیجئے، آج کا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرح ہو جاؤ، بلکہ آج کے مسلمان میں اگر دیکھا جائے جھوٹ بھی سر عام بولتے ہیں، غیبت بھی سر عام کرتے ہیں، تہمت بھی سر عام لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہر معاملے کے اندر بلاوٹ بھی ہماری ہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہم کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم پستی کا شکار ہو چکے ہیں، برے اخلاق بھی ہمارے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ اللہ کو اپنے ساتھ اگر شامل کرنا ہے تو پھر اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے ہوں گے، اچھی صفات پیدا کرنی ہوں گی، اپنے معاملات خاص طور پہ ستھرے اور بالکل نکھرے ہوئے کرنے ہوں گے۔ آج ہم نمازیں روزے کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ اس کی نفی نہیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ اللہ کا حق ہے، پورے نہیں کریں گے مار پڑے گی، آخرت میں حساب دینا ہوگا، جہنم میں جلنا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو کریم بھی ہے، وہ تو رحیم بھی ہے، وہ تو غفور بھی ہے، وہ تو معاف کرے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جو بندوں کے حق ہیں، اگر ہم نے دنیا میں بندوں کے حق دبا لیے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا گریبان ویسے ہی پکڑ لیا اور کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کھا لی، تو یاد رکھیے جب تک کل قیامت والے دن اس کے بارے میں ہم جواب دہ نہ ہو جائیں اور جب تک یہ معاملہ صاف نہ ہو اس وقت تک جنت میں جا سکتے نہیں۔ لہٰذا میرے اور آپ کے نبی نے اس کو یوں آسان الفاظ میں سمجھایا، صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ تمہارے نزدیک مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس درہم نہ ہوں، جس کے پاس دنانیر نہ ہوں، جس کے پاس دنیاوی اسباب نہ ہوں، وہ مفلس ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت والے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا، اور وہ ڈھیروں نیکیاں جب وہ لے کے آئے گا تو ادھر سے ایک بندہ کھڑا ہوگا، اللہ جی اس نے مجھے گالی دی، وہ نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گا، اللہ جی اس نے میری غیبت کی، ان نیکیوں میں سے بہت سارا حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ تیسرا آئے گا، اللہ جی اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، لہٰذا اس کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا، اور یوں لوگ آتے رہیں گے اور پھر اس کا نامہ اعمال خالی مولی ہو جائے گا اور ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی بھی کچھ اور لوگ بھی باقی ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے یا اللہ جی اس نے میرے ساتھ یوں کیا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا، اب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو کوئی نہیں رہی، لہٰذا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے۔ یہ مفلس ترین میری امت کا شخص ہے کہ دنیا سے ڈھیروں نیکیاں لے کر گیا، لیکن وہ نیکیاں اس کے کام نہ آئی، بلکہ الٹا لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کی طرف سے بہت ساری گناہ وہ اپنے سر لے کر اس نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کون شخص ایسا چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا نا۔ ہم تو چاہتے ہیں ہماری نیکیاں کل قیامت میں ہمارے کام آئیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری یہ نیکیاں کل قیامت والے دن ہمارے کام آئیں، لہٰذا اپنی نیکیوں کو سنبھالیے، مسلمان کا دل نہ دکھائیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا من صمت نجا،
جس نے اپنی زبان کو کنٹرول رکھا اس نے نجات پائی۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہماری زبان کہاں چلتی ہے، دوسروں کا دل دکھانے میں نہیں میرے بھائی۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زبان کو اتنا کنٹرول کیا، اپنی زبان پر ایسا قابو کیا کہ قرآن نے انہیں رحماء بینہم کہا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے وہ صحابہ اکرام جو چھوٹی چھوٹی بات پر حالت کفر کے اندر ہزاروں سال لڑا کرتے تھے، اور ان کی لڑائیاں اور جنگیں رہتی تھی، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جایا کرتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ ان کا دل اتنا روشن ہوا، زبان کو ایسا کنٹرول کیا، زبان پر ایسا قابو کیا۔ پھر ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، اور کبھی کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینے والے ہیں۔ کبھی یوں کہا رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے والے ہیں۔ بے شمار واقعات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو بیان کروں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ آج میں اور آپ اگر اپنی زبان کو قابو میں رکھے، ہمارے معاشرے میں الفت اور ہمارے معاشرے میں انس اور ہمارے معاشرے میں محبت پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ آج ہماری زبان میں تلخی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، وہ شخص جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیروں سے محروم کر دیا گیا۔ آج ہم خیروں سے اسی لیے محروم ہیں کہ ہم نرمی سے محروم کر دیے گئے۔ جہاں ہم دنیا کی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، وہاں اپنی زبان میں نرمی بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔